اس کو کٹ لگا ہے. اس عورت نے واویلا مچا دیا ہے. جو قتل کرنے والا ہے ارشد محمود، اس کی بیگم صفون اختر عرف سونیا، اس نے شور واویلا کر دیا ہے. شور واویلا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے شور کو ساتھ بلوا لیا کہ چچا اعظم میرے جو ہے نا کپڑے پھاڑ رہا ہے، میرے جو دست ہوسٹ درازی عمیر مجھ علی. سے کر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سرگودا چک نمبر 91 جنوبی میں عمران کے گھر میں، جس کے والد کو ناحق قتل کر دیا گیا. ایک درخت کی ٹہنی کاٹنے پر لڑائی ہوئی اور لڑائی اس نوبت تک پہنچ گئی کہ ان کے والد کو گولی مار کے بے دردی سے قتل کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عمران بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد کا جو قتل کیا گیا ہے، یہ جو درخت کی ٹہنی کاٹی، اس سے پہلے بھی کوئی لڑائی جھگڑا تھا؟ کیا معاملہ ہوا جس وجہ سے آپ کے والد کو قتل کر دیا گیا؟ سر پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا، پر وقتی طور ہی جس دن والد صاحب کی وفات ہوئی اس دن ہی جو ہے نا 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ واردات بنی ہے. جنہوں نے قتل کیا ان کے خالی پلاٹ میں 2 درخت لگا ہوا ہے، اس کی ایک ٹہنی چھوٹی سی کاٹی ہے، وہ کٹی بھی نہیں ہے مکمل، تھوڑی سی جو ہے اس کو کٹ لگا ہے. اس عورت نے واویلا مچا دیا ہے. جو قتل کرنے والا ہے ارشد محمود، اس کی بیگم صفون اختر عرف سونیا، اس نے شور واویلا کر دیا ہے. شور واویلا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے شور کو ساتھ بلوا لیا کہ چچا اعظم میرے جو ہے نا کپڑے پھاڑ رہا ہے، میرے جو دست درازی مجھ سے کر رہا ہے. اللہ کے واللہ عالم کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی. جو ہے نا اس کے شور نے نہ کچھ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، گھر سے بندوق اٹھا کر رہا ہے اور سیدھا فائر کیا ہے میرے والد صاحب کو. جب آپ کے والد صاحب نے درخت کی ٹہنی کاٹی ہے، اس وقت وہ عورت جو تھی وہ کہاں پہ تھی؟ وہ عورت بھی ساتھ تھی، اس کا ایک بیٹا بھی ساتھ تھا. اور فائر جس نے مارا ارشد محمود وہ تو تھا نہ، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے فائر کیا جو سیدھا ان کے میرے والد صاحب کے سینے میں لگا ہے اور لگتے ساتھ وہ گر پڑے، اس کے ساتھ ان کی وفات ہوگی. نہیں، جب آپ کے والد نے درخت کی ٹہنی کاٹی تھی وہ خالی پلاٹ تھا آپ کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، ٹھیک ہے؟ اس وقت وہ عورت جو تھی جب آپ کے والد نے درخت کی ٹہنی کاٹی وہ کہاں پہ تھی؟ وہ نا ساتھ اس کا خالی پلاٹ ہے، اس میں گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، اس کا دودھ دونے جا رہی تھی. اس میں انہوں نے سوچا شاید ان کا ٹائم نہ لگ رہا ہو، میں خود ہی جو ہے نا ٹانی کھینچ کے جو اتار دیتا ہوں. اتنی سی بات ہی اس عورت نے اتنا جو ہے نا کام بڑھا دیا. نہیں، جب آپ کے والد نے درخت کی ٹہنی کاٹی وہ عورت اس پلاٹ کے اندر ان کے بھینسیں وغیرہ تھی وہاں پہ موجود تھی، تو گالی گلوچ ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا ویسے ہی جا کے اس نے کوئی شکایت کر دی اپنے شوہر سے؟ کیا تب کیا بات ہوئی تھی؟ جی اس عورت نے دیکھا نا ہمارے درخت کی ٹہنی کاٹ رہے ہیں، اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. آپ کے والد کو؟ جی میرے والد نے دعوتن اس کو کہا خاموش ہو جائے، اس کو دعوتن گالی گلوچ کی کہ تو اندر چلی جا، جو ہے نا عورت ہے، میں کاٹ رہا ہوں، میں چچا بھی لگتا ہوں. دعوانی نے اس نے بات بڑھا چڑھا کر اپنے شوہر کو بتائی اور وہ آیا نہ سوچا سمجھا، اس نے فائر مارا، سیدھا قتل کر دی. جن لوگوں نے آپ کے والد کا قتل کیا ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی رشتہ دار ہیں، سوتیلے ہیں میرے والد صاحب نا، وہ سوتیلا بتیچا لگتا ہے. بھتیجا لگتا ہے. تو کو گھر میں آ کے انہوں نے گولی ماری تھی یا باہر؟ باہر بازار میں کھڑے تھے، ادھر ہی جو نے گولی ماری تھی، وہ باہر بازار میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. جب وہ بندہ آیا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، آ کے ڈائریکٹ اس نے آپ کے والد سے کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے اس طرح بدتمیزی کی ہے یا یہ ایک معاملہ ہوا ہے، بس ڈائریکٹ گولی مار دی؟ جی اس نے کوئی بات نہیں کی کسی قسم کی. وہ آیا بہت ہی غصے میں تھا، جو ہے نا حالانکہ گاؤں والوں نے اس کو پکڑا بھی ہے، نہ کرو جو ہے نا ہتھیار ہے، پھر بھی اس کا کوئی نہیں پتہ چل دیتا، پر اس نے کچھ نہیں سوچا سمجھا، سیدھا بلٹ کھینچا اور فائر کر دیا. جب آپ کے والد کو گولی لگی ہے تو ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی یا ان کو ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے تھے آپ؟ جی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاسپٹل جانے کی نوبت نہیں بنی تھی. ریسکیو 1122 آئی، انہوں نے تصدیق کر دی جی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی. گولی کہاں پہ لگی تھی؟ گولی ان کو سینے پہ یہاں پہ سیدھی لگی تھی. تو جب گولی لگ گئی تھی اس ٹائم وہ ملزم جو تھا وہ فرار ہو گیا کہ ادھر ہی رکا رہا؟ جی وہ فرار ہو گئے، انہوں میں کامیاب ہو گیا تھا. ہم تو والد صاحب کو سنبھالنے لگ پڑے تھے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنا شور ویلا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جو ہے نا رش ہی رش تھا، جو اتنا اس نے ظلم کر دیا، ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایف آئی آر کروائی، ایف آئی آر کے اندر وہ اس عورت کا بھی نامزد پرچہ کروایا تھا یا صرف اس کے شوہر کا ہی کروایا تھا؟ جی اس عورت کا وہ ایف آئی آر میں نامزد ہے، ارشد محمود خود ہے اور جو ہے نا غلام حسن ہے. عورت جو ہے نا 2-4 مہینے جو اس کی جزا سزا بندی تھی وہ عدالت نے اس کو دی ہے، وہ بری ہو گئی ہے، نہیں آ سکا آج تک 6 ماہ. 6 سال ہو گئے ہیں جی جب آپ کے والد کو گولی لگی ہے، تب سے ایک دفعہ بھی وہ بندہ ریسٹ نہیں ہوا؟ جی ایک دفعہ بھی نہیں اریسٹ ہوا. وہ ادھر ہی رہتا ہے؟ ادھر ہی رہتا ہے، آتا جاتا گھر ہے. گھر والوں کی جو پشت پناہی میں اس کے بھائی ہیں، اس کو وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کو سب اس کا دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ صلح کر ورنہ آپ کے ساتھ فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ کے والد کو قتل کیا آپ کو بھی کر دیں گے.
تو پولیس آپ لوگوں کی کیا آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ پولیس کے ساتھ میں جاتا ہوں جناب، یہ میرے پاس ایف آئی آر کا جو ہے نا، جو میں اپلیکیشن دیتا ہوں ڈی پی او آفس میں یا آر پی او آفس میں، وہ نیچے آتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بتاؤ ہم ملزم پکڑتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے آپ بتاؤ ہم ملزم پکڑتے ہیں؟ جی، آپ اس کی کوئی ریکی وغیرہ کرو، ہمیں بتاؤ تو ہم پھر پکڑیں گے جو ہے نا۔ نہیں، یہ تو کام پولیس کا ہے نا، آپ لوگوں کا تو نہیں ہے نا؟ جناب ہماری یہی گزارش ہے حکام بالا سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے عمران کی بات سنی، ان کے والد کو ناحق قتل کیا گیا، ایک درخت کی ٹہنی کاٹنے پہ لڑائی ہوئی، لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے والد کو فائر مار کے قتل کر دیا گیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں کہ ان کے والد کا جو قاتل ہے اس کو ابھی تک ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ پولیس ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کس جگہ پہ، ہم اس کو گرفتار کرتے ہیں، یہ کام ان کا نہیں ہے، پولیس کا ہے۔